اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پروگرام حقیقت میں آپ کا میزبان عبدالمؤمن میمن۔ قرآن حکیم کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تمام موجودات کی احسن اور بہتر انداز میں ترجمانی کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اوتوا العلم درجات، بلند درجات اس کا نصیب ٹھہرا جن کو حقیقی علم میسر ہوا۔ علم عصری بھی ہوتا ہے اور علم دینی بھی ہوتا ہے۔ دینی علم انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور عصری علوم زندگی میں حسنہ کی پیدا کرتا ہے۔ شخصیات صاحب علم، صاحب معرفت اور صاحب تصوف، جب یہ تمام چیزیں ایک شخص میں اللہ تعالیٰ جمع فرماتا ہے تو وہ سرمایہ ہو جاتا ہے پوری انسانیت کا، عالم اسلام کا۔ ہمارے ساتھ آج ایسی شخصیت پروگرام حقیقت میں تشریف فرما ہیں جن کا تعلق عالم اسلام میں تبلیغ و اصلاح سے ہے۔ آپ کا شاندار پس منظر ہے، آپ نے اوہایو یونیورسٹی امریکہ سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے عالم اسلام کی بہت ہی راسخ شخصیات، راسخ فی العلوم بھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، حضرت مفتی تقی الدین ندوی، متحدہ عرب امارات میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ شیخ التفسیر مولانا سجاد نعمانی، آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے شیخ صاحب نے، جن کا میں آگے جا کر نام بھی عرض کروں گا، ان راسخ فی العلوم شخصیات سے احادیث میں، تفاسیر میں اور مختلف دینی علوم میں استفادہ بھی فرمایا ہے، اور ان سے آپ کو اجازت بھی مرحمت کی گئی ہے تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں کام فرما سکیں۔ سب سے اچھی بات، سب سے قیمتی بات، بلکہ انمول بات یہ ہے کہ آپ موجودہ دور کے صاحب معرفت بزرگ ہستی حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ میرا مقصد شیخ توقیر صاحب سے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور عالم اسلام کے لیے ایک بشارت بھی ہے کہ آپ کی گفتگو ہوگی، اور چونکہ آپ جہاں دیدہ ہیں اور آپ ماشاءاللہ دبئی میں نور العلم اکیڈمی قائم فرما چکے ہیں۔ نور العلم اکیڈمی آپ اپنی رفیق حیات صاحبہ کے رفاقت میں چلاتے ہیں، اور وہاں سے آپ مختلف عصری و دینی علوم میں اصلاحی اور تبلیغی پروگرامز فرماتے ہیں، جہاں سے پورے عالم میں ان کا پیغام جاتا ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا شیخ توقیر صاحب کہ آپ خود اپنی زبانی، اپنی خدمات کے حوالے سے تھوڑا سا انٹرو ہمیں بھی دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے آپ نے وقت نکالا اور موقع دیا کہ ہم آپ کے ذریعے سے کچھ اپنی قوم کے لوگوں سے اور جتنے بھی لوگ اس کو انشاءاللہ پروگرام کو دیکھیں گے ان تک کوئی کام کی بات انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا سکیں۔ آپ نے بہت مختصراً بات تو کر دی، تھوڑی سی اس کے اندر بس تفصیلی ڈالوں گا کہ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور میں ہی میری پیدائش ہے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب افریقہ کے ایک ملک کے اندر
ان کی ملازمت تھی تو وہیں پہ وہ تشریف لے گئے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی بہت ہی بچپن میں وہاں چلے گئے تھے۔ 8ویں جماعت کے اندر والد صاحب نے چاہا کہ میں پاکستان آ کے تعلیم حاصل کروں، کیونکہ وہاں پہ اسکولز اور کالجز کی وہ معیار نہیں تھا، تو پھر میں کیڈٹ کالج حسن عبدال جو کہ اس وقت کا سب سے بہترین اسکول اور کالج تصور کیا جاتا تھا، وہاں پہ میں بورڈنگ میں آیا۔ 5 سال میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی 5 سال۔ اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ میں امریکہ چلا گیا اور وہاں پہ ماسٹرز کیا، اور وہاں پہ جا کے لوگ امریکہ جا کے بالکل دین بیزار ہو جاتے ہیں اکثر، لیکن بس جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر جی بالکل، تو اللہ تعالیٰ جب خیر کا بڑا معاملہ فرمایا کہ وہاں جا کر الٹا حساب ہوا کہ پہلے بھی ماشاءاللہ میرے والد صاحب بہت دیندار آدمی تھے مرحوم، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں دین کی تعلیم دی اور دین کے اسلوب پہ چلنے کی ہمیشہ ترغیب دی، لیکن وہاں جا کے کچھ اللہ والوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور حضرت کا آپ نے ذکر فرمایا، تو حضرت کی ملاقات میری شکاگو میں 1999 میں 1999 میں ہوئی۔ تو وہاں پھر حضرت نے دین کی تعلیم حاصل کرنے پہ بھی زور دیا، جیسے کہ حضرت کا اسلوب ہے، جب بھی ان کے ساتھ کوئی اصلاحی تعلق پیدا کرتا ہے تو وہ ضرور علم کی لائن پہ بھی اس کو چلاتے ہیں۔ تو وہاں پھر میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، میری اہلیہ نے بھی، اور پھر تو درس نظامی جی، تو وہاں پہ جو سیٹ اپ تھے اس میں ہم علم حاصل کے صبح میں نوکری کرتے تھے، شام میں اور ویکنڈز کے اوپر جا کے پڑھتے تھے۔ میری اہلیہ بھی اسی طریقے سے وہاں پہ ایک لوکل شکاگو میں مدرسہ تھا، وہاں پہ انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر 2004 میں مجھے ایک آفر ہوئی دبئی میں، تو میں دبئی آ گیا، ایک جاب آفر ہوئی، تو وہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت بھی دبئی تشریف لاتے رہے اور ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی رہا، قائم رہا، اور 2008 میں حضرت کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں اب معاشرے کی اصلاح کے اوپر محنت کروں، اور جو کچھ سیکھا ان سے وہ آگے پہنچا سکوں، اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ علم بھی چلتا رہا، اور الحمدللہ حضرت ہی کے مہد سے جھنگ سے وہاں پہ چونکہ میں باہر کا طالب علم تھا، تو فاق المدارس ہی کی ساری جو درس نظامی کی کتابیں ہیں وہ ان کو پڑھ کے اور پھر وہیں سے امتحانات دیے، اور اس کے بعد افتاح کی بھی توفیق ملی۔ حضرت ہی نے فرمایا کہ تخصص الفقہ بھی کروں، تو پھر وہاں پہ کچھ وقت نکال کے کچھ فقہ کی کتابیں پڑھی، اور پھر جو تمرینات ایکسرسائزز وغیرہ 3 سال لگائے اس میں، اور پھر ٹوٹا پوٹا کچھ افتاح بھی کیا۔ تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہیں پہ آپ نے فرمایا کہ نور العلم اکیڈمی میری اور میری اہلیہ نے بیسکلی، تو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اس کی 2 جو مین ہیڈ ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ آفیسز، ایک لنڈن بیسڈ ہے، ایک آسٹریلیا بیسڈ ہے، لیکن اسی کی ایفیلیشن میں دبئی میں نور العلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے، معہد نور العلم کے نام سے ہم لوگ وہاں پہ ایک ادارہ چلاتے ہیں، جو کہ عربی کی تعلیم اور ساتھ میں باقی اسی طریقے سے دینی علوم، اور ساتھ میں مین جو فوکس ہے وہ ہمارا اصلاح یا تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں جی۔ تو حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، تو ظاہری بال اصلاح معاشرہ کے لیے اس سے جامع اصطلاحات ہو نہیں سکتی۔ سیرو فی الارض، پھر مختلف آیات ہیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المتقین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین الی آخری جو بھی ہے۔ تو دنیا آپ گھوم چکے ہیں، دور جدید جو ہے اس کے لیے اقبال نے فرمایا تھا، جو رومی کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے، دست ہر نااہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کہ تیمارت کند۔ نااہل کے ہتھے چڑھ جاؤ گے تو آپ کو مزید بیمار کر دے گا۔ مادر کی طرف، اپنی ماں کی طرف، اپنی بنیاد کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ آپ کی تیمارداری ہو جائے۔ تو آپ دنیا دیکھ چکے ہیں، چونکہ مادی بھرمار اتنی ہو چکی ہے کہ خاص طور پر مسلم امہ جو ہے وہ کمپلیکس میں چلی گئی ہے، سائنس کے حوالے سے اور مادی اشیاء کی جو بھرمار ہے اس کے حوالے سے۔
تو اس میں لوگ اپنے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو خرابات اور خرافات آئے دن مزید ترقی کرتی جا رہی ہے، لوگ اس میں الجھے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو کمیونیکیشن کے آلات ہیں، خاص طور پر یہ جو ہماری سوشل میڈیا ہے، اس میں لوگ کھوئے جا رہے ہیں نا سمندر کی طرح. تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے نوجوان لڑکے اور ہماری نوجوان لڑکیاں، ان کو کیسے اپنی سوئے مادر کیسے واپس آ جائیں وہ؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین بات کی، اور آج کل کے دور کا سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جو بنیادیں ہیں اس کو چھوڑ دیا، اور اتنا پیارا دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اس کو چھوڑ کر ہم لوگ مغربی تہذیب کے پیچھے اور انہی افکار کے پیچھے چل کر بہت بدقسمتی سے جو مسائل کا شکار مغربی دنیا ان کا شکار ہو چکی، انہی مسائل کو ہم نے اپنا لیا. یعنی جن چیزوں سے وہ بیزار ہو چکے ہیں ہم اس میں کھو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ الحمدللہ جب آپ نے تعارف کی بات کی تھی تو ساتھ میں ہم لوگ میں پڑھانے کا سلسلہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے اسفار بھی بہت رہے ہیں اور رہتے ہیں، اور پاکستان بھی آنا پاکستان میں بھی بہت فریکوینٹلی بہت آنا ہوتا ہے اسی فکر کے سلسلے میں. اور پاکستان آ کے پچھلے کئی سالوں سے اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر میرے بیانات ہوئے. تو یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ بچوں اور بچیوں سے براہ راست بھی بات کرنے کا بہت موقع ملا، اور ویسے بھی ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کہاں کس طرف جا رہی ہے. اور آپ نے جو ایک یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو سوشل میڈیا اور یہ ٹیکنالوجی کے اندر گم ہو گئے، یہ آج کی دور کی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہو کے جو ایک سوچ اور ایک فکر، ایک گول آف لائف ہونا چاہیے، ایک زندگی کے اندر کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کو سامنے رکھ کے انسان زندگی گزارے، وہ انسان بالکل کھو گیا. جو اللہ تعالیٰ کا تو یعنی ہم منفی رجحانات میں چلے جا رہے ہیں نا، ان چیزوں سے مثبت رجحانات بھی ہم بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اور اس کا بالکل برعکس یہ ہو رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے ہمیں اللہ کی یاد سے بالکل غافل کر دیا ہے. اگر میں جب تھوڑا سا موقع دے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی بات تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن نوجوان نسل کے علاوہ بھی ہمارا پورا مسلم معاشرہ، ہم لوگ اپنے دین کو سمجھ نہیں پائے. اگر کوئی شخص دین کو سمجھتا، دین کے اوپر عمل کرتا بھی ہے یا کرنا چاہتا بھی ہے، تو اس کا پورا دین اس کی نماز اور اس کے رمضان کے روزے اور حج عمروں تک محدود ہو کے رہ گئے. ہم لوگ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. سارے انبیاء معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے تھے. جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور اس کا اختتام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو انسانیت اپنے انسانیت کا جو سب سے نچلا درجہ تھا، لوئسٹ لیول تھا، اس سے بھی گر چکی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بھی معلوم ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی علم پڑھا ہے، آپ کا بھی تعارف کروانا چاہیے تھا اصولاً، تو مجھے بھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی جامعہ دارالعلوم کراچی سے پڑھا، اور پھر بنوری ٹاؤن سے آپ کی فراغت ہے ماشاءاللہ. تو آپ کو مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ سے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے. میرے لیے اعزاز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مواقع فرمائے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے، اور صاحب نسبت بزرگوں سے جو کہ ہمارے اسلاف کا تسلسل ہیں اور ہمارے اکابر ہیں حقیقی معنوں میں. تو اس حوالے سے آپ کی بات ہمارے لیے بھی اصلاح کا باعث ہے. میں تو بس آپ کو آپ کی وساطت سے انشاءاللہ اپنے دیکھنے والوں تک بات پہنچانے کے لیے کی نیت سے بات کر رہا ہوں. میں علماء کا اور بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ انسانیت بالکل گر چکی تھی. اور مثال کے طور پہ چھوٹی لڑکیوں کو، بچیوں کو جب وہ پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا.
بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے، شرک سود کرتے تھے. کی وبا عام تھی، جی، سود کی غلامی وبا کی عام دہشت تھی، تھی، غلامی تھی، بے حیائی عام تھی، رشتوں کا تقدس نہیں تھا، رشتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، بے حیائی بالکل عام تھی. خواتین ننگے جسم طواف کرتے تھے، ایگزیکٹلی بالکل زنا عام تھی، زنا عام تھا، شراب خوری اور بالکل. بادہ تو یہ نوشی. ساری کی ساری یہ انسانیت انسانیت نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کو دوبارہ انسانیت سکھائی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا کر کے اللہ سے جوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کے بندے ان کو کھڑا کیا، اور اللہ کے واسطے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک رشتے کو استوار کیا. یہ ہمارا دین ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں سب سے پہلی بات تو عقائد کی درستگی دین کا بنیاد ہے، اور اس کے بعد جو عبادات، جس کو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ہمارے. لیکن اس کے علاوہ دین کے اندر 3 چیزیں اور ہیں جو کہ دین کا اہم اور بنیادی حصہ ہیں، جو کہ اخلاقیات، معاشرت اور معاملات. اور بدقسمتی سے ہماری صرف نوجوان نسل نہیں بلکہ پوری امت ہی ان 3 چیزوں کو بھول بیٹھی، جو اخلاقیات، معاشرت اور معاملات. اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میری عبادت کی، میری نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جس طرح حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ اول سے لے کر آخر انسان تک تمام تر اتقل قلوب ہو جائیں تو اس کی قدرت میں اضافہ نہیں ہوتا، اشکل قلوب ہو جائیں تو اس کی قدرت میں کمی نہیں آئے گی. بس یہ آپ کے معاملات ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں. اگر کسی کی نماز کی کمی بیشی کو تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، although ہمارا فرض تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ کو دینا ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی روز کرنی ہے، اور باقی فرائض کی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملات، جس طرح معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، ہمارے اخلاقیات کہ میں آپ کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا آپس میں چھوڑ دیا کہ جب تک بندے آپس میں ان معاملات کو، ان حقوق کو، ان فرائض کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس بندے کے ساتھ اس کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ آپس سے معاف نہیں کریں گے. اور بدقسمتی سے یہی سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے. تو یہ تو ایک جنرل ہمارے دین کی ناسمجھی ہے. اور جس طرح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد مشروط فرما دی کہ جب تک آپ میرے بندوں کے مددگار رہو گے تب تک میں آپ کا مددگار رہوں گا. میرے بندوں کو نظر انداز کرو گے تو مجھ سے بھی نظر انداز ہو جاؤ گے. اور چونکہ ہم لوگ، یہی تو دین کی خوبصورتی ہے. اب چونکہ ہم میں سے جو لوگ دین پہ عمل کرنا چاہتے بھی ہیں، چونکہ انہوں نے دین کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود رکھا، اور ان کی معاشرت، ان کی اخلاقیات، ان کے معاملات ٹھیک نہیں رہے، تو ہوا کیا کہ جب باقی لوگوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، جو ابھی دیندار نہیں ہیں لیکن انہوں نے نہ قرآن پہ گئے، نہ حدیث پہ گئے، نہ سیرت پہ گئے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو کہ ظاہری طور پہ دین پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کو ان کے اندر خرابیاں نظر آئیں، تو وہ بھی دین سے متنفر ہو گئے. اور ہماری نوجوان نسل اس میں سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ لک فارورڈ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی رول ماڈل. ان کے والدین وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے رول ماڈل ہے، میں ان سے سیکھوں. میرے کالج کے، میری یونیورسٹی کا اساتذہ یہ میرے رول ماڈل ہے، میں ان سے سیکھوں. اور معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان سے سیکھیں. لیکن چونکہ ان کو معاشرت، اخلاقیات، معاملات نہیں نظر آئے تو وہ ہماری نوجوان نسل سورسز پہ گئی نہیں، اور ان کو دیکھ کے وہ دین سے متنفر ہوئے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطرت بنائی ہے، جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، اور اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے جو کہ اس کو سکھائے. تو جب اس کو معاشرے کے اندر لوگ نظر نہیں آئے جن کو وہ سیکھ سکے، تو پھر ایک انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر بہت ایک نیچرل انکلینیشن ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ہر اس چیز کے ساتھ جو کہ اس کے نفس کو جس میں اس کو نفس کو مزہ ہے. پھر اس نے دیکھا ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس نے ویسٹ کو دیکھنا شروع کر دیا. اور ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے پاس یہاں ویسٹرن میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی. CNN بہت لیٹ ہمارے آیا، BBC، CNN جیسے نیوز چینل بہت لیٹ آئے، اور وہ بھی صرف نیوز چینل تک، لیکن کوئی ویسٹرن میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی.
جو فلمیں بھی دیتی وہ بھی اس طرح کیبلز کے اوپر، ڈش اینٹیناز کے اوپر کیبلز چینلز بھی نہیں آتے تھے. تو الحمدللہ ہم لوگ اس پاک ملک کے اندر جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس وہ ساری کی ساری ایکسیس نہیں تھی. ان بچوں کے پاس ساری ایکسیس ہے. یہ لوگ یوٹیوب کے اوپر، آج میڈیا کے اوپر، انہوں نے جب ویسٹرن میڈیا کو دیکھا اور پھر اس نفس نے اس کو چاہا تو بدقسمتی سے پھر اپنے دماغ کو لڑائے بغیر کہ اس کے پروز کونس کیا ہیں، اس کا کیا فائدہ کیا نقصانات ہیں، انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اسی کا شکار ہو گئے. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے پوری دنیا الحمدللہ دیکھی ہے، اس وقت مغرب پریشان ہے اپنی ان چیزوں پر جس پہ ان کی نوجوان نسل اور ان کی ساری نسلیں چل پڑی ہیں. مثال کے طور پہ میں آسٹریلیا گیا کچھ سالوں پہلے، تو آسٹریلیا کے اندر گورنمنٹ نے بینیفٹس دیے ہوئے تھے کہ آپ کو مثال کے طور پہ ٹیکس کٹس ملیں گے یا اس طرح کی چیزیں ملیں گی ان لوگوں کے لیے جو شادی کریں گے. یعنی وہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر شادی کے آپس میں زندگی گزارتے ہیں اور بعد میں ان کی اولاد بھی ان سے ہو جاتی ہے تو اس سے معاشرے کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ اس بات کو سمجھے اور انہوں نے اس طرح کی انسینٹیوز دینے شروع کیے. اور ویسٹ جو ہے وہ بھی اگر آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، وہ بھی سارے لوگ مطلب ترقی یافتہ دنیا جو ہے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے جی، وہ لوگ پریشان ہیں اپنی ان ساری چیزوں سے. لیکن ہماری نوجوان بچوں بچیوں نے، اور بہت پیارے بچے بچیاں ہیں، صرف ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو بس سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے ان کی تقلید میں وہ سمجھے کہ چونکہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے، ہم ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ اگر آپ اقوام دنیا میں دیکھیں تو شاید نیچے ہے اور وہ لوگ ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. وہ سمجھے کہ شاید وہاں وہ چیزیں جو ہیں وہ قابل تقلید ہیں. انہوں نے ان کی تقلید میں انہوں نے جینزیں پھاڑی، ہم نے بھی پھاڑ دیں. انہوں نے بال جو ہے جیل لگا کے اونچے کر دیے، ہمارے بچوں نے بھی اونچے کر دیے. برگر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن ہمارے بچے بچیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ یہ سب پریشانی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اپنے دین کو سمجھیں، اپنے دین کی خوبصورتی کو سمجھیں. اور ہمارے دین نے اور دین فطرت ہے اور اتنی خوبصورت دین ہے، آپس میں پیار سکھاتا ہے، درگزر سکھاتا ہے، بڑوں کی تعظیم سکھاتا ہے، چھوٹوں پر رحمت سکھاتا ہے، والدین کی محبت سکھاتا ہے. جو راستے پر کانٹا اور پتھر برداشت نہیں کرتا وہ انسان کی تذلیل اور غلامی کیسے بالکل برداشت ایسی کرے گا. بات ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کا اشارہ آ رہا ہے. ناظرین پانچ گفتگو جاری رہندی. وٹھوں دا ایکڑی ننڈڑی سائی. بھلی کار ناظرین، شیخ توقیر صاحب چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدائے بخشندہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور آپ جہاں دیدہ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. روئے زمین پر جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ انسانوں کی اپنی کسبی کمائیاں ہیں. یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ منتج ہو کر ان کا جو رد عمل معاشرے میں آ جاتا ہے اور اسی طرح سوسائٹی بنتی ہے جس طرح ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس نے ہر حال میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے. چونکہ آپ دور جدید کے ماشاءاللہ جہاں دیدہ عالم ہیں اور عصری اور دینی علوم کا سنگم ہیں، تو بما کسبت عید الناس کے تناظر میں آپ کیا ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیں گے کہ کس طرح ہم دین سے دور ہو کر اپنی خرابیوں میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بگڑتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم خود ڈھکے لگا رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں. وہ تو برستی رہتی ہے لیکن ہم گناہوں کی جو گرد ہے اس کو آڑے لے آتے ہیں اور رحمت ہم پر نازل ہونے سے پہلے ہی اوپر واپس چلی جاتی ہے. یہ اسی کانٹیکس میں جس میں بھی ہم پہلے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے جو کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے. اور ہم جو بات کر رہے تھے کہ معاشرے
میں انسانیت جو ہے وہ بہت لوئسٹ لیول سے بھی نیچے چلی گئی تھی، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں سے نکالا. تو آپ نے بالکل جو بات کی قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر کہ جو ہمارا دین ہے جو کہ دین فطرت، آپ نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا ہے اور جن چیزوں میں انسانیت کی بھلائی ہے اس کے مطابق اصول و ضوابط ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں کہ اگر ان اصول و ضوابط پہ آپ عمل کریں گے تو پھر آپ بطور انسان خیر ہی خیر ہے. اگر ان اصول و ضوابط کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے پریشانیاں اور معیشتاً دم کا ہو جائے گی، ہر زندگی چیز خراب تنگ ہو جائے گی ہماری. تو ہمیں پہلے اس چیز کے اوپر یقین لانا چاہیے کہ جو پورے کے پورے شریعت کے اصول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، تو وہ سارے میرے اور آپ کی اور سب کی بھلائی کے لیے ہیں. اسی میں خیر ہے، اسی میں اور اس کو چھوڑنے سے شر ہے. آپ نے جو آیت مبارکہ کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور خشکی اور تری میں فساد پھیل جاتا ہے جب کہ لوگ ان اصول و ضوابط کو چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اپنے ہاتھوں سے ان شرور کو، ان پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے آئی ہے. تو اس یقین کی کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری بات کو دل میں اتارنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اگر ہمیں کوئی بڑا کہہ دے، دنیا کا بڑا کہہ دے، ہمارا کوئی وزیر کہہ دے، ہمارا کوئی اور سٹیٹس پہ بندہ کہہ دے کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، تو ہمارا ایک یقین سا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہ یہ بندہ ہمارا کام کر دے گا کہ ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے، تو جب یہ کہہ رہا تو ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب، وہ کوئی بات کہتا ہے کہ جی ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو اچھائی ہوگی، یہ کرو گے تو نقصان ہوگا. ہمارے اندر وہ یقین کی کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے خالق مالک نے ایک رسول کو بھیجا جو انہی کا پیغام لے کر ہم تک لے کر آئے. وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے، کرو گے تو اچھا ہوگا، یہ کرو گے تو خراب ہوگا. ہمیں اندر وہ یقین کی کیفیت پیدا نہیں آئی. یہاں سے میں آپ کو توجہ کی زحمت دوں گا کہ آپ نے فرمایا رول ماڈل. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نزول ہو رہا تھا وہ تو رول ماڈل تھے ہی. تھوڑی سی بھی لغزش ہوتی ہے تو سورہ عبسہ کی آیات نازل ہو جاتی ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ کا حکم آ جاتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ آپ کو جڑ کے رہنا ہے، ان کو دور نہ کرو. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تک کی وعید آ جاتی ہے کہ پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر ان کو نظر انداز کرو گے. المیہ میرے خیال ہے کہ یہ بھی ہے کہ چونکہ دین کی بات کرنے والے بہت سے عالم، جن کو علماء سو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، جو دین کو بیچتے ہیں، تو لوگ جب ان پر نظر رکھتے ہیں تو ان کی وجہ سے دین پر لوگ کا شک جو ہے وہ ابھرنے لگتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اصلاح علماء کے لیے کیا کرنا چاہیے، جو کہ رول ماڈل ہیں ہمارے اور لوگ ان کو دیکھ کر دین سے بیزار ہو رہے ہیں؟ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ٹچ اپون کیا تھا بریک سے پہلے بھی کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے چونکہ ہمارے دین تھا، طبقے نے بھی دین کو نہیں سمجھا اور بالکل محدود کر دیا. اور جہاں تک علماء کی بات ہے، میں تو علماء میں کیا سارے، یہ تو علم کی ڈیفینیشن ہے کہ علم ہوتا ہی وہ ہے جس پہ عمل کیا جائے. اگر علم صرف کچھ معلومات حاصل کر لیں اور اس کے اوپر عمل نہ کیا تو وہ تو علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے علماء کے لیے اور بنو اسرائیل کے لیے قرآن کے کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھوں کی طرح ہو جاتے ہیں جس پر بوجھ. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو علم حاصل کرے، کتابیں پڑھ لے لیکن عمل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے جیسے گدھا اب کتابیں اٹھا کے پھر رہا ہے، تو بالکل اسی کی مثال ہے. تو عالم تو کہا ہی اس کو جا سکتا ہے جو کہ علم حاصل کر کے پھر اس کو پورا کا پورا اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے. اگر کچھ لوگوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں لیکن شریعت کی، سنت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے پیارے اخلاق، ان کی اتنی
یعنی جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو بہت عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، وہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ تو اس کو علم تو نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر ایسے لوگ موجود معلومات ہو گئی، علم اور کچھ لوگ معلومات اگر میں ایسے فرق لوگ ہے۔ ہیں جو کہ انہوں نے کچھ کتابیں پڑھ کے لیکن اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائے، تو پھر ان کو علماء کہنا بھی نہیں چاہیے اور وہ ہیں بھی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میں بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہ بہت بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے، میں نے بہت زور دیا اس کے اوپر کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں ان کو، آپ نے بھی ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، ہم نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، کہ جو علم کو پورے کا پورا اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت لوگ چونکہ 1 2 3 4 لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہے، تو اتنے پیارے پیارے لوگوں کو وہ لوگ نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ماشاءاللہ اتنے شریعت والے، سنت والے، تقوی والے، اخلاق والے، پیار والے، محبتیں بانٹنے والے، محبتیں پھیلانے والے علماء موجود ہیں۔ تو میں یہ بھی آپ کی وساطت سے، اس کیمرے کی وساطت سے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ایسے علماء کو اپنے معاشرے کے اندر ڈھونڈیں اور وہ آپ کو ملیں گے، اور آپ ان کی صحبت اٹھائیں۔ اگر آپ کو رول ماڈل کی تلاش ہے تو ایسے رول ماڈلز ہمارے وقت میں آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دنیا خالی ہو گئی ہے، ہاں کم ضرور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ اللہ کے بندے یہ رجال اللہ قیامت کی کمی علامات آئے گی، میں بھی سے ہیں کہ علماء کو اٹھایا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں پچھلے 1 1.5 2 3 سال کی ہی اگر ہم بات کر لیں، کتنے علماء اللہ کے پاس چلے گئے، راسخین اور پہاڑ علم کے، بالکل، عمل کے بالکل۔ سنسار۔ اچھا حضور، یہ جو قرآن پاک میں سنت کا ایک زاویہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، دانائی کی اور کتاب کی تعلیم، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیے کی کمی کی وجہ سے تو یہ ماحول نہیں بن رہا کہ ہم جو ہے وہ علم کو معلومات میں کنورٹ کر لیتے ہیں، علم برائے معرفت۔ جس طرح حضرت رومی نے بھی فرمایا تھا، علم را بر تنزنی مارے بود، علم را بر منزنی یار بود۔ اگر علم کو آپ مادی مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو وہ سانپ بن جائے گا، اگر علم کو آپ نفس کی اصلاح کے لیے، من کی تزکیے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آپ کا یار بن جائے گا، مددگار بن جائے گا۔ اسی تناظر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، اصل میں جو ہم بغیر کسی ٹرمینالوجی کے، بغیر کسی اصطلاح کے استعمال کے، یہ جو بات میں نے ابھی کی کہ علم کو عمل میں لانا ہی اصل میں علم ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں تزکیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ شریعت کے احکام جو کہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، اس کو اپنی پورا کا پورا اپنی زندگی کے اندر لانا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نفس دیا ہوا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں، اور نفس چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں۔ میرا زبان چاہتی ہے کہ میں کھانے کے مزے لوں، پھر اس پر سوچتی نہیں ہے کہ یہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ چاہتا ہے نفس کہ میں مشروبات کو انجوائے کروں، لیکن اس کے بعد نفس نہیں یہ سوچتا کہ یہ مشروب حلال ہے کہ حرام ہے۔ اسی لیے کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں۔ ناک چاہتی ہے کہ میں غلط چیز دیکھوں، لیکن وہ نہیں سوچتی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ بے حیائی کی چیز ہے کہ اچھی چیز ہے۔ تو شریعت کے علوم جو کہ ہمیں ہماری بھلائی کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے خراب ہیں، انسانیت کو انسانیت کے درجے سے نیچے اتارتی ہیں۔ تو نفس کو ان بے جا خواہشات جو کہ غلط خواہشات ہیں، صحیح خواہشات نہیں، جو غلط خواہشات ہیں، ان سے روک کر رکھنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ تو جب ہم علم پہ عمل کی بات کرتے ہیں، اصل میں اسی کو تزکیہ ہے کہ پورے کا پورا علم جو شریعت نے کہا کہ نظر کی حفاظت کرو، بے حیا چیز نہ دیکھو، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو، حرام مال مت کماؤ۔ یہ نفس تو چاہتا ہے مال آئے، جتنا آئے اتنا نفس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے، تو حرام مال مت کماؤ، رشوت مت لو، رشوت مت دو، سود مت لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نفس کی خواہشات کے خلاف جا کر
شریعت کے علم کو اپنے عمل میں لا کر اسی کو تزکیہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نفس پاک ہو جائے. یہ جو ساری کی ساری گندگیاں ہیں جو میں نے کچھ ان کا تذکرہ کیا، اس نفس کو اس گندگی سے پاک کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں. جو بندہ اس تھوڑے سے مجاہدے کو برداشت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی کھولتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف کہ سلطان نصیر آ جاتا ہے تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. وہ سمجھتا ہے کہ صرف آخرت ہی کی ساری یہ چیزیں. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جس طرح حضرت کی صلی اللہ دعا علیہ ہے وسلم. کہ آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرت حسنتاً، تو دنیا اور آخرت کا سنگم حسنتاً فی الدنیا پر ہے. یا لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ مادی چیزوں میں سے اپنے نصیب کو مت بھولیے. یا قرآن پاک میں حکم ہے کہ اذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. تو اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے احکامات کے بعد. وہ فضل خوشگوار زندگی ہی کہلاتا ہے. اچھا حضور، یہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کا، ارادت ہے تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیتے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. تو آپ کو ماشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی حوالہ دیا کہ بڑے بڑے اکابرین کے زیر تربیت رہے ہیں آپ، تو ان کے انوارات اور ان کی تجلیات کو کی طرف کیسے ہم اپنی نشاط موجودہ کو متوجہ کریں کہ وہ ان کے پاس جائیں اور ان سے خوشبو لیں اور ان کی صحبت اختیار کریں، تاکہ یہ جو مادی بھرمار ہے ان کی سطح ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ باقی لوگ ابھی بھی باقی ہیں. تو اس حوالے سے آپ جی، سب سے پہلے تو اس کے لیے جو میں بار بار یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر واپس جانا چاہیے، اس کی خوبصورت تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سیرت، ان کے اسوہ حسنہ کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور چونکہ ہمیں رول ماڈلز تو چاہیے آف کورس، اور رول ماڈلز موجود ہیں، اور یہی ہمارے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ جو کہ واقعی میں اس دین پہ چلنے والے ہیں، عالی اخلاق کے مالک ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. صحبت بہت بڑی چیز ہے، جیسے آپ نے بھی ابھی حوالہ دیا کہ نیک صحبت میں بیٹھیں گے نیک بن جائیں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گے برے بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مشہور، جو کہ اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہوتی ہے کہ اچھی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی ہیں. اس کے بعد بیٹھو گے یا خوشبو ملے گی یا کم از کم خوشبو تو آئے گی. اور بری صحبت جو ہے وہ جو لوہار ہے اس کی طرح کی ہے کہ وہاں جا کے یا تو آگ گرے گی یا پھر کم از کم گرمی تو لگے گی. تو نیک بننے کے لیے نیک صحبت بہت ضروری ہے. اور ہم اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم بری صحبت میں بھی بیٹھے رہیں گے اور ہم نیک بھی بن جائیں گے. قرآن بھی کہتا ہے نا کہ قیامت کے دن معاذ اللہ کچھ لوگ جو جہنم میں پھینکے ڈالے جائیں گے تو فیصلہ ہوگا تو وہ یہی کہیں گے کہ یا ویلتی یا لیتنی یا کیا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس برے دوست نے مجھے آج گمراہ کر دیا اور یہاں تک لے آیا. تو بری صحبت، برے دوست انسان کو برا بناتے ہیں. اس لیے نیک لوگوں کی تلاش کریں اور نیک لوگوں کی صحبت میں ضرور بیٹھیں، کیونکہ اسی سے انسان کے اندر اچھائی، نیکی، نور آتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، گفتگو جو سلسلہ جاری رہندو وٹھوں تھا ہکڑی ننढड़ी ساہی. ملکار ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم کی بشارت ہے، ان کو سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے. جب آپ وحی اول لے کر تشریف لائے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حضور میں، تو آپ نے فرمایا کہ انی اخاف علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے.
تو سیدہ نے آپ کو جو تسلی فرمائی اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اصلاح معاشرے کے لیے یہ قبل از نبوت کے حالات ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بخدا اللہ آپ کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ خزی کی میں معنی تکلیف کرتا ہوں، تو کیونکہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکرم الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ چونکہ آپ صلہ رحمی کا فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، آپ کا دسترخوانہ کشادہ رہا ہے، مہمان نواز رہے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور ظلم کے معاملے میں حق کی پاسداری کرتے ہیں، یہ خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ جس میں موجود ہوتی ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی مشکلات میں برباد نہیں ہو سکتا۔ تو ان سنت کے پہلوؤں کو جو کہ حضرت سیدہ 40 سالہ کی زندگی کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا کہ لقد کنت لبثت فیکم عمرہ، 40 سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے، تو 40 سال میں یہی کام فرماتے رہے، تو ان سنتوں پر ہماری توجہ نہیں جا رہی آج کل۔ جی، یہ بھی وہی بات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات کے پہلو جس کو ہم لوگ دین نہیں سمجھتے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ بالکل وہی آپ نے بات فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، بعثت سے پہلے بھی، نبوت سے پہلے بھی، کہ کتنے عالی اخلاق کے مالک رہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اخلاقیات اور معاشرت اور معاملات ہی وہ پہلو ہیں جس سے، اور عبادات بھی، عبادات کو نظر انداز میں نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو صرف اس لیے زیادہ نہیں چھیڑا کیونکہ لوگ دین کو عبادات سے جوڑتے ہیں اور باقیوں کو تمام دین عبادات میں محدود کر جی دیتے ہیں۔ محدود کر دیتے ہیں۔ تو بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جیسے آپ نے یہ 2 3 4 5 چیزیں سیدہ خدیجہ نے فرمائیں، کہ یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس لیے اللہ رسوا نہیں کریں گے، اس لیے اللہ آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی سرپرستی بڑے کرتے ہیں، آپ بڑے، آپ کے اندر شجاعت ہیں، آپ کے حضرت اندر، ابراہیم کی نسل میں جی سے بالکل ہیں۔ یہ نہیں فرمایا، سارے اخلاقیات کا ذکر کیا، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ جیسے آپ نے سب کچھ باتیں فرمائی۔ تو اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، یہ میرا مقصد نبوت ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑوں اور ساتھ میں تمہارے اخلاق ایسے بہترین بناؤں کہ تم معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد بن کے رہ سکو۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ جس طرح سے تعلقات تک، کاش کہ ہم سارے سنت پہ، ظاہری طور پہ سنت پہ عمل کرنے والے اس باطنی سنت پہ بھی عمل کر سکیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے رہیں، ان کے ساتھ دل لگی کا معاملہ فرماتے تھے، ان کے ساتھ ریس لگاتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کس طرح اپنی ساری ازواج کا حال پوچھتے تھے، روزانہ جا کے فرماتے تھے کہ مردوں کے خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، یہ تمہاری اچھائی کا معیار ہے اے مردوں۔ اور اسی طریقے سے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اور احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کما قال، کہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا امت ہی نہیں، میرا امت ہی نہیں ہے، ہماری امت سے نہیں ہے جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا۔ بیٹیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیار کیا اور کہا کہ جو اس کے بعد 2 بیٹیاں یا زیادہ ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ان کی اچھی کفالت کریں، ان کا خیال کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی لگتا ہے ہم زمانے جاہلیت میں واپس جا رہے ہیں، بیٹیاں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ان کی عزت نہیں ہے، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا لڑکیوں کو۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں ملتا بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، یا جو بھی جس طریقے سے بھی تقسیم ہوتی ہے ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ بیٹیوں کا عزت بڑھائی، بہنوں کی عزت بڑھائی، بیویوں کی، ماں سب سے قابل احترام شخصیت میری آپ کی ہم سب کی زندگی کے اندر وہ ماں ہے جو کہ ایک عورت ہے، کیا مقام دیا عورت کو خود اس اللہ دین تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے ماں کی مثال بیان۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور جا کے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اسی سے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ دین اسلام ہی ایک واحد حل ہے جس پورے کے پورے دین پہ چلنے پہ، جو کہ میرے اور ہم سب کی انشاءاللہ تعالی خیر کے لیے۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی رفیق حیات کے توسط سے ایک دینی ادارہ چلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ایک تبلیغی اصلاحات کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، کہ ہماری سوسائٹی میں جو
شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات ہیں وہ تکلفات سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہے نا، جدا ہو کر بھی تو مجھ سے جڑا جڑا سا لگے، یہاں الٹا ہے کہ جڑا ہو کر بھی تو مجھ سے جدا جدا سا لگے. تو چونکہ آپ اس میں ماشاءاللہ ایک مثالی کردار ادا فرما رہے ہیں، کو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے کہ شوہروں کو جو بیویوں سے دور رہتے ہیں یا بیویاں جو شوہروں سے دور رہتی ہیں ان کو آپس میں کیسے. جی اس کے لیے بس ایک ہی جواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ان کی سنت مبارکہ، کہ شوہر قرآن میں بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد بیان کیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِنَّ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں ان میں سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اللہ نے میاں اور شوہر اور بیوی کے درمیان محبت رکھ دی، ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت رکھ دی. اس سے بڑھ کر اور نکاح کا مقصد کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ ایک دوسرے کی لائف پارٹنرز بن جاتے ہیں، ایک شریک حیات بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون بن. شریک حیات تو ہیں سب، لیکن رفیق حیات نہیں بنتے. جی شریک شراکت بن جاتی ہے، رفاقت نہیں بنتی. شراکت بھی بہت خوبصورت لفظ ہے کہ ہر چیز میں شریک ہوتے ہیں، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ایک دوسرے کی معاونت میں بھی، رفاقت کے اندر بھی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اس کو دکھایا، کس طرح محبت کا اظہار فرمایا، کس طریقے سے. بلکہ بہت بڑی مثال ہے کہ ایک خاتم الانبیاء کی حیثیت سے ان کی رفیق حیات ان کو تسلی فرما رہی ہیں، جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. اور یہ تو چلے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے کی بات تھی، لیکن یہی تو بیس لائن تھی، یہی تو بنیاد تھی جس کے اوپر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی. اور اسی میں پھر بعد میں 4 چاند بھی لگے. اور جس طرح میں نے کچھ مثالیں دی، کچھ تذکرہ کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طریقے سے ان کی مثالی محبت تھی، دوڑ لگاتے تھے. وہ پانی پی رہی ہوتی تھی تو ان سے پانی لے کے وہیں اپنے لب مبارک رکھ کر پانی نوش فرماتے تھے اسی پیالے سے جہاں سے انہوں نے پیا. پینے میں فخر محسوس کرتے تھے، یا مسواک ان کی مسواک لے کے، اور کس طریقے سے اپنے بالکل آخری وقت میں سیدہ عائشہ کی سینہ مبارک کو پر سر رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوتا ہے. اور باقی ازواج سے اجازت بھی مرحمت بالکل فرمائی کہ مجھے اور اجازت ہر روز عصر کے بعد تشریف لے کے جاتے تھے اپنی ساری ازواج کے پاس اور ان کا حال دریافت فرماتے تھے، ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے تھے، اگر ان کی ضرورت ہو تو اس کا خیال کرتے تھے. اور کہیں پہ بھی جس طرح آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں رفاقت، تو آپ دیکھیں کہ پوری زندگی ساری ازواج کے ساتھ وہ رفاقت، وہ محبت، وہ پیار، وہ دوستی، یہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے کس طریقے سے کہ گھر کے اندر رہا جائے. اور شیطان اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس کو خراب کرے، کیونکہ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو اس سے سارا معاشرہ بگڑتا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے اس حدیث مبارکہ کہ شیطان روزانہ اپنے شیاطین کو بھیجتا ہے، اور رات جب شام کو واپس آتے ہیں فساد پھیلا کے، تو شیطان اس کو گلے لگاتا ہے جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی یا ان کے درمیان مسائل پیدا کرتے ہیں. بلکہ آن حضرت کا خوبصورت فرمان ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے جو ہے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے. حلال ہے لیکن یہ بہت ہی بوس کا اور غضب کا باعث سب سے بنتی زیادہ. ہے. جی اچھا حضور، یہ تو اساسی معاملہ ہے رفاقت کا ازدواجی زندگی میں. اولاد سے بعد، یعنی باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان جو بعد آ رہا ہے، اور مغربی تہذیب کو تو آپ بھگت بھی چکے ہوں گے اور انجوائے بھی کرتے ہوں گے آپ، کہ وہاں کا معاشرہ ہے کہ 18 سال کے بغیر جو ہے وہ ہے نا ان تلد الامت ربتہا. تو اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ اولاد اپنے باپ سے یعنی والدین اپنی اولاد سے ڈرنے لگی ہے. ہمارا مشرقی ماحول ہے اور اسلامی تہذیب کے اقدار جو بھی ہیں بہرحال ہیں، تو اس حوالے سے احترام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اولاد اور اس کے درمیان جو سوشل میڈیا آڑے آ رہی ہے، کہ اس حوالے سے آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا تبلیغ فرمائیں گے؟ سب سے پہلی بات کہ والدین کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں. ہماری ماں جو ہے وہ 9 مہینے بچے کو اپنے اندر پالتی ہے، پھر اس کو
پیدا کرتی ہے، پھر اس کو 2 سال تک اتنی تکلیف جھیلتی ہے، 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے اس کے لیے، سب کچھ اس کا بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ جو کہ اپنی مرضی سے اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، اس کو اتنی کمزوری کی حالت میں اس کا خیال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل کے اندر بچے کی، اولاد کی ایسی شدید کوٹ کے محبت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کی صحیح پرورش، نشو و نما، اس کا خیال ہو۔ تو بہت احسانات ہیں ہمارے والدین کے ہمارے اوپر۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو کسی بھی اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے، انسانیت کا حصہ ہے کہ جس نے احسان کیا، الانسان و عبد الاحسان، تو وہ انسان تو احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد تو ہمارے والدین کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں اپنی عبادت کی بات کی، اپنی توحید کی بات کی، اور ساتھ ہی وبالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تو ان احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور والدین کی اطاعت کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس چیز کو یاد رکھیں اور ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ ہم آج اگر کسی قابل ہیں تو یہ ہمارے والدین کا احسان ہے، ورنہ اگر ہمارے والدین بھی خدا نخواستہ ہمیں کسی جھولے میں چھوڑ آئے ہوتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کس در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا خیال کیا، ہمیں اس قابل پہنچایا، تو ہم چیز کو یاد رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی والدین کی ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے بچوں سے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا دنیا میں شاید ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ نتیجہ نہ بھگتیں، although بھگتتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو موقوف کر دے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اس دنیا کے اندر انسان اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھتا ہے، ان میں سے ایک مکافات عمل، ایک چیز اس میں والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر اس کے انجام کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز تکبر ہے، جہاں جو بھی شخص کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، جو بھی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس کی انجام بھی وہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھ کے جاتا ہے۔ یہ دو ایسے غلطیاں ہیں، ایسی گناہ ہیں کہ انسان دنیا میں بھی اس کی ضرور بھگت کے جاتا ہے۔ تو خیر یہ تو بات کی بات ہے، احسان ہی یاد رکھیں اور ان سے پیار کریں، محبت کریں، ان کا خیال کریں۔ وہ جب بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی تعظیم کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، شیخ توقیر صاحب کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرما کر دین فطرت عطا کیا ہے، تو یہ اللہ کی فطرت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی عادات جو ہیں وہ اسوہ حسنہ میں ہیں۔ آپ نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ آپ سیرت کو پڑھیں، ہمیں سیرت طیبہ کو ہر زاویے سے دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم وہی ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے گا تو وہ معلومات بن جائے گی، اور معلومات کتابوں میں ہوتی ہے۔ کتابوں کو اگر آپ گدھے پر لاد دیں یا اپنے دماغ میں رکھیں، کوئی فرق نہیں ہوتا اس انسان میں جو بے عمل ہے اور اس گدھے میں جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ والدین کی تعظیم اور بچوں سے مشفقانہ رویہ اور اپنے گھر والوں سے بہت اچھا رویہ اور ایک محبت کا ماحول پیدا کرنا، یہ ہماری اسلامی بنیادیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم نظر انداز کر دیں گے اور مغرب کے اور ترقی یافتہ، نام نہاد ترقی یافتہ دنیا سے مرعوب اور متاثر ہوتے رہیں گے تو ہم اپنے اصل سے یعنی دین اسلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ وہ دنیا جو دین اسلام سے دور ہے وہ اپنی دنیا سے بیزار ہو چکی ہے اور اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور اتنی بڑی دولت ہوتے ہوئے بھی ہم اس دولت سے خود کو محروم رکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سوئے مادر واپس آنا ہوگا، اپنی ماں کی طرف، اپنی اسلامی تہذیب کی طرف اور سیرت طیبہ کی طرف۔
تو اس پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت بن جائے گی اور آخرت کی کامیابی بھی یقینی ہوگی.